أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الحمد للہ والشکر للہ۔ جیسا کہ تمام ساتھی جانتے ہیں کہ یہاں مکتبہ سلفیہ اسلام آباد میں ہر پیر کی شام تفسیر سعدی کا درس ہوتا ہے، جس میں ہم پہنچے تھے سورۃ الانفال کی آخری ایک دو آیات باقی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اہم عقیدے کا بیان یہاں پر ذکر فرمایا ہے، جس سے بہت سارے لوگ غافل ہیں اور اسی وجہ سے وہ اپنے منہج میں بگاڑ کا شکار ہیں اور امت میں اصلاح نہیں ہوتی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ آخر میں یہ بات ذکر کی گئی کہ جو مومنین ہیں، مہاجرین، انصار، صحابہ کرام آپس میں بھائی بھائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اخوت، بھائی چارہ قائم کیا باقاعدہ، اور جو لوگ ہجرت کی، گھر بار چھوڑے اور جنہوں نے ان کی مدد کی، وہ آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہیں، اخوت کا ان کا آپس میں رشتہ ہے، اور جو ہجرت کر کے ان کے پاس نہیں آئے تو انہیں ان کی ولایت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اگر کافروں کے مقابلے میں انہیں ضرورت پڑے تو ان کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن اس قوم کے خلاف نہیں کہ جس میں آپ کا اور ان کا معاہدہ ہے۔ اس کے برعکس جو کفار ہیں ان سے مسلمانوں کو دوستی، دلی دوستی نہیں رکھنی چاہیے، اور اسی کا ذکر بعد کی آیات میں ذکر فرمایا کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ کافر ایک دوسرے کے دوست یار ہیں۔ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو بہت بڑا فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا زمین میں۔ یہ عقیدہ بڑا اہم ہے، الولاء والبراء کا عقیدہ، جو علماء کرام اپنے عقیدے منہج کی کتاب میں بیان کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، حالانکہ انہیں کچھ تھوڑی بہت توحید و سنت کا علم اور سمجھ اور فہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس کے باوجود الولاء والبراء کا جو عقیدہ ہے، یعنی اللہ کے لیے دوستی، اسی کے لیے دشمنی، اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی سنت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، اس بنیاد پر آپ کی کسی سے دوستی اور دشمنی ہے، تعلقات اچھے ہیں یا تعلقات آپ کے کشیدہ ہیں، اچھے نہیں ہیں، اس بنیاد پر یہ نہیں ہے اسلام کا تقاضا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یعنی سب سے ہی ہمیں پیار محبت ہے، اللہ رسول کے جو دشمن ہیں ان سے بھی ہم پیار محبت اور دوستی رکھتے ہیں، کسی کے لیے کچھ نہیں ہمارے دل میں۔ یہ تو آپ کے ایمان کے منافی ہیں۔ جس طرح توحید اپنا کے شرک چھوڑنا یہ ایمان کا حصہ ہے، سنت اپنا کے بدعات کو چھوڑنا، اسی طرح اہل شرک و بدعات کو چھوڑنا، ان سے برات کا اظہار کرنا، ان کا رد کرنا، لوگوں کو ان سے بچانا اور محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کی توحید پوری نہیں ہوتی اس وقت، اور شرک سے بچنا اللہ کے ہاں تسلیم نہیں کیا جاتا جب تک آپ جو ہے اہل شرک و بدعات سے برات کا اعلان نہ کریں۔ قرآن مجید میں جا بجا ذکر ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ اور سنت طریقے پہ چلو، وہ توحید کے امام تھے، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے، وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ میں تم سے بری ہوں، اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو صحابہ ساتھی تھے ان میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنے باپ سے، قوم سے کہہ دیا کہ إِنَّا بَرَاءٌ مِّنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ کہ ہم تم سے بیزار ہیں، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے بیزار ہیں، ہم میں اور تم میں جو ہے دشمنی قائم ہو چکی ہے، اور یہ باقی رہے گی جب تک تم ایک اکیلے اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے الولاء والبراء کا عقیدہ، اس کے اتنے فضائل ہیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوثق اور الایمان قرار دیا۔ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا کیا ہے؟ دیگر اعمال ایک طرف، یعنی اللہ کے لیے ہی دوستی کرتا ہے، اس کے لیے دشمنی کرتا ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی، اس کے لیے دشمنی۔ اور کہا اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، من جو ہے من حب للہ وابغض للہ وآت للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اسی کے لیے نفرت کی، اور اسی کے لیے دیا اور اسی کے لیے روک دیا کہ نہیں دوں گا کیونکہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ صحابہ کرام کی مثال، سلف صالحین جن کا یہاں ذکر ہے، مہاجرین اور انصار اپنے قریبی رشتہ داروں تک کو جو ہے آمنے سامنے ہو جاتے تھے جہاد کے مارکوں میں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے۔
ہو ہی نہیں سکتا. آپ ایمان توحید ان چیزوں کا دعویٰ کریں, رسول کی محبت کا, اور ان کے دشمنوں کو دوستی رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورۃ الممتحنہ جو امتحان والی ہے اس کے یہاں جو ہے سورہ مجادلہ کے آخر میں کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ تم ایسی قوم پاؤ گے نہیں کہ جو خود مومن ہیں, توحید والے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھیں, محبت کریں ان سے, چاہے ان کے باپ دادے ہوں, چاہے ان کے اولاد بھائی بند اور قبیلے کے لوگ ہوں, بجائے اس کے کہ دوسرے لوگ اور جماعت کس طرح آپ دیکھتے ہیں اہل شرک بدعت جو ہے روافظ جیسے جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں, کفریہ شرکی عقائد رکھتے ہیں, تصوف کا عقیدہ رکھتے ہیں, وحدت الوجود کا, قبر پرستی, شرکیات وغیرہ کرتے ہیں, اور توحید کو جان کر بھی بہت سارے لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ان کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں, ان کی طرف بلاتے ہیں, پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیں مشترکہ کام کرنا چاہیے دین کا. یہ ناجائز ہے, حرام ہے. الولاء والبراء کے عقیدے کی غیرت یعنی ختم ہے. آپ کا ایمان زبانی کلامی جو آپ بتا رہے ہیں آپ کے دل میں گویا کہ اترا نہیں. جب یہ فرمایا کہ وہ شخص ایمان کا ذائقہ مٹھاس اس کو ملتی ہے جس کے اندر یہ 3 باتیں ہوں, ان میں سے ایک یہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزوں سے احب الیہ مما سواہما, ان دونوں کے علاوہ جتنی بھی ہستیاں ہیں ان سب سے بڑھ کر یہ محبوب ہیں, اسی کے لیے کسی سے دوستی کرتے ہیں, اسی کے لیے کسی سے دشمنی کرتے ہیں. تو سورۃ الانفال میں جہاد اور جو ہے ہجرت, مہاجرین, انصار اور اتباع سنت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا آخری آیات میں کہ مومنین ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں, اہل توحید جو سنت پر چلتے ہیں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں, اور دوسری طرف جو کفار ہیں, کفار کے ذیل میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یعنی مسلمانوں میں سے جو گمراہ ہیں سارے ہی کافر ہیں, کسی کا درجہ کچھ زیادہ جو ہے بگڑا ہوا ہے, کسی کا اس سے کم ہے, لیکن سنت سے تو وہ ہٹے ہوئے ہیں, تو اسی درجے کے مطابق ان سے جو ہے تعلق ہمارے خراب ہوں گے, ان سے ہماری دشمنی ہوگی, دوستی نہیں ہوگی, حق کے جانب انہیں بلائیں گے ہم. چنانچہ جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست یار ہیں. اگر تم یہ نہیں کرو گے, شیخ فرماتے ہیں کہ یعنی کافر کافر کے یار, مومن مومن کے یار, اگر یہ کرو گے کہ مومن کافر کے یار, مشرک کے اور سنت والے اہل بدعت کے دوست یار بنیں گے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا تم سمجھو کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جس طرح آج اس کو بہت بڑی خوبی قرار دیا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھا عالم مردہ ہے, یہ سب سے پیار محبت کرتا ہے, جو شیعہ بھی آ جائیں, سنی بھی جو ہے اہل حدیث بدعتی اور دیوبندی بریلوی سب کو یہ جمع کرتا ہے, اتحاد میں المسلمین کی بات کرتا ہے, فرقہ وارانہ باتیں نہیں کرتا. وہ تو گمراہی اور باطل کا رد نہیں کرتا گنگا شیطان بن کر. میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور کے اوپر ہر مکتبہ فکر کے اندر ایک طبقہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو اختلافی مسائل کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے. ہر مکتبہ فکر کے اندر ہوتا ہے, آپ جنرلی جائزہ لے لیں. اور ہر مکتبہ فکر کے اندر ایک طبقہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو مشترکات امت کی بات کرتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طبقے کی نمائندگی کرنی چاہیے جو مشترکات امت کی بات کرتا ہے. دوسری بات یہ, آپ میرے جتنے بھی خطبات ہیں یا تقاریر آپ سن لیں, اس کے اوپر میرا فوکس تینوں مسالک کے مشترکات کے اوپر کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ کوئی اس سے کوئی خیر بھلائی نہیں آئے گی. یہ لوگ سمجھتے ہیں خیر بھلائی آئے گی. تکن فتنۃ فی الارض, زمین میں فتنہ ہو جائے گا, فساد کبیر, بہت بڑا فساد ہوگا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں پہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا, حق باطل میں تمیز ہی نہیں, حق کیا ہے باطل کیا ہے انہیں معلوم نہیں چل رہا کہ اہل حق کون ہے, اہل باطل کون ہے. اسلام, اور اگر یہ اس کو اسلام کی دعوت سمجھتے ہیں کہ اسلام نے اس قسم کی دعوت دی, ایسا نہیں ہے. اسلام کی تو تعریف ہی یہی ہے, جس طرح شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ والبراءۃ من الشرک واہلہ. یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے آپ جھک جائیں توحید کے ساتھ. صرف اسلام کا دعویٰ بغیر توحید کے اور شرک سے بچے ہوئے ناقابل قبول ہے. ساتھ میں یہ بھی ہو براءۃ من الشرک واہلہ, شرک سے بھی, اہل شرک سے بھی, بدعت سے بھی, اہل بدعت سے بھی برات اور بیزاری کا آپ اعلان کریں. انسانیت کی محبت اور مسلمانوں میں بھائی چارہ, یہ اچھے نعرے پرکشش لگتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ محبوب کون ہونا چاہیے آپ کے نزدیک؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کی جو جماعت ہے جن کے طریقے پر ہمیں چلنا چاہیے. جب یہ ان سے دشمنی کر رہے ہیں, ان کے اچھے اور ان کے پیارے نہیں ہیں, ان کے خیر خواہ نہیں ہیں, تو پھر یہ ہمارے لیے بھی اچھے نہیں ہیں. ہم ان کی خاطر جو ہے یہ جب چیز اپنائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, صحیح حدیث میں ہے کہ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیب کرے گا, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے سوا. تو اس میں سے یہ بھی ہے کہ جو ایسے 2 لوگ جو ہے تحابا للہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں, اسی کے لیے محبت کرتے ہیں, اس کے لیے ملتے ہیں, اس کے لیے جدا ہوتے ہیں. اس کے لیے ملنا یہ ہے کہ دونوں کتاب و سنت پر چلتے ہیں, صحابہ کے طریقے پہ, تو دوستی ہیں. ان میں سے کوئی بگڑ جاتا ہے, اس چیز پہ نہیں چلتا, تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پچھلا ریکارڈ چلا رہا ہے میرا, تو یہ دوست ہے مروت میں کس طریقے سے اس سے تعلق خراب کروں. نہیں, وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رسول مجھے سب سے محبوب ہیں,
چاہے یہ میرا اپنا ہی کیوں نہ ہو، اس کی ان کی وجہ سے میں ان سے نفرت کر رہا ہوں یا اس سے میرے تعلق خراب ہو رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوگا، راضی ہوگا اس سے اور آپ کی مدد کرے گا۔ جبھی جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے جب عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مجھے ایک نصیحت بھیجیں، چھوٹی سی، زیادہ لمبی نہ ہو، جس کو میں پلو سے باندھ لوں، ہمیشہ اس پر عمل کروں، تو ان کو یہی نصیحت کی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ناراض ہوتا ہی ہوتا ہے، لوگوں کی جو وہ چاہت ہے کہ لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں، ان کو بھی ناراض کروا دیتا ہے۔ کچھ دن آپ کے ساتھ ہوں گے، بعد میں بگڑ جائیں گے۔ یہ اپنے رب سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا مخلص نہیں ہے، ہمارے کیا کام آئے گا، کل ہمیں بھی چھوڑ دے گا۔ اور دوسری طرف جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، چاہے لوگ ناراض ہوں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو راضی ہوتا ہی ہے، لوگ بھی آخرکار اس سے راضی ہو ہی جاتے ہیں۔ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی، اپنے رشتہ دار، چاچا، سب خلاف ہو گئے تھے، تو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کو ان کے سامنے جھکا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، درگزر کیا، اور وہ اسلام میں جوک در جوک جو ہے داخل ہونے لگے۔ ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کا واقعہ پڑھیں، دیگر صحابہ کا پڑھیں، صبر کرتے تھے، ان کو نصیحت بھی کرتے تھے، والدہ کو روتے بھی تھے، دعا بھی کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں ان کا دل کھول دیا۔ ہم استقامت اختیار کریں نا، ہم صحیح عقیدہ منہج سیکھیں، توحید سیکھیں اور شرک سے بچیں اور دوسروں کو بچائیں، یہ ہم ہی توحید کو چھوڑ دیں تاکہ جو ہے لوگوں کی دل آزاری ہوگی، لوگ ناراض ہوں گے، وہاں بھی کہیں گے، دور بھاگ جائیں گے۔ کتنا سخت ہے، پیار محبت کی بات کرو، دلوں کو جوڑنے کی بات کرو، یہ بدعات کا رد کرتا ہے، شرکیات کا رد کرتا ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے کہ کس قسم کے حالات ہیں، معاملات ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں اس طریقے سے ہم لوگوں کو جوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایسے لوگ غیر پائیدار ہوتے ہیں، کچھ دن آپ کے ساتھ ہوں گے، دوسرے دن جو ہے آپ کے خلاف ہوں گے، کہ آئے دن اس کا منہج، عقیدہ، مسلک بدلتا رہتا ہے، لوگوں کی یہ خوشی چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو شیخ نے بھی یہ چیز بیان فرمائی کہ مومنوں سے محبت رکھنی ہے، کافروں سے نفرت رکھنی ہے، سارے کے سارے کفار سے، مشرکین سے، اہل بدعت سے، اور سارے کے سارے جو مومنین ہیں، اہل توحید ہے، سنت پر چلتے ہیں، صحابہ کے طریقے، ان سے محبت رکھنی ہے۔ ایسا نہیں کرو گے، تم اس عقیدے کے اوپر عمل نہیں کرو گے تو بہت بڑا فساد ہو جائے گا زمین میں، معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح ابھی میں نے ایک آیت بتائی کہ یہ ناممکن ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ صحیح آپ کا ایمان ہے، پھر بھی اللہ کے دشمنوں سے دوستی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک نہ ایک چیز میں گڑبڑ ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ صحیح ایمان نہیں ہے، چاہے آپ منہ سے بولتے رہیں میں اہل توحید ہوں اور سنت میں عمل کر رہا ہوں، تو جو ہے رافضی ہے، شیعہ ہے، کفریہ شرکیہ عقائد رکھنے والا ہے، اور جو ہے قبر پرست والا، کیسے تمہارا دل اس کی طرف میل کھاتا ہے اور چپ کر کے تم بیٹھ جاتے ہو، وہ شرکیہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا ہے، اور تمہیں ارے کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی، نہ تم چیختے ہو، نہ مجلس چھوڑ کے جاتے ہو، اس کا مطلب تم نے مداہنت اختیار کی، تمہارے دل سے توحید کی غیرت جو ہے اٹھ چکی ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے نازک، یہ کہتے ہیں بڑا امت جو ہے نازک معاملے میں چل رہی ہے، سیاست وغیرہ کے اعتبار سے یہ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ جو ہے زیادہ لوگ جو ہیں ہمارے قریب آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے مارکے میں، غزوہ احد کے آپ واقعات پڑھتے ہیں، اس میں تو مسلمانوں کو ایک چھوٹی سی اجتہادی غلطی کرنے کی وجہ سے نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا، اور وہ لوگ جو ہے کفار جو ہے غالب آنے لگے تھے، اور انہوں نے پناہ لی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابوبکر صدیق، عمر وغیرہ سب پیچھے چھپ گئے تھے مورچے کے ٹیلے کے، کہ اتنی گھمسان سے جنگ ہو رہی تھی، اور 70 سے جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید بھی کر دیا تھا۔ تب جو ہے ان چیزوں میں جب انہوں نے للکارا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کوئی آواز نہیں، کا نہیں جواب دو ان کو، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، تینوں کے نام لے کے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لے کر آئے، تو انہوں نے للکار کے کہا کہ یہ لوگ، ان کے بڑے بڑے سرما جو ہے ختم ہو گئے، ہم نے سب کو ختم کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے جو ہے شرکیہ نعرے لگانا شروع کر دیے، ان کی جے ہو، حبل کی جے ہو، اور جو ہے لات منات کی جے ہو، انہوں نے یعنی ہمیں جتایا ہے یہاں پر۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب پرواہ نہیں کرو جان کی وغیرہ، عمر خطاب ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو ان کو کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا اور مددگار ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، اور سب زندہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ابوبکر اور عمر بھی، اور ہم تم سے لڑیں گے۔ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعد میں فتح بھی دی۔ تو توحید شرک کا معاملہ، شرک اور توحید کے نعرے اتنے اہم اور حساس اور نازک چیزیں ہیں، اس کو یوں ہی پی جاتے ہیں لوگ جو ہے اپنے سیاسی مفادات کے لیے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کہہ رہے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ کیونکہ حق اور باطل میں اختلاط ہو جائے گا، لوگوں کو معلوم ہی نہیں چلے گا۔ آج بھی لوگ اسی دھوکے میں تو ہیں، یہ جو ہے عالم ہے، یہ تو کتاب و سنت پر چلنے والا ہے، یہ تو توحید کی بات کرتا ہے، تو یہ اگر اس جو ہے شیعہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو شرکی عقائد رکھتا ہے، گالیاں دیتا ہے صحابہ کو، اور جو ہے قبروں مزاروں کی بات کرتا ہے،
اس کے ساتھ آرام سے بیٹھا ہے، اس کے جلسے جلوس میں جا رہا ہے، اس کی تائید کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ بھی صحیح ہوگا۔ جب یہ اتنے بڑے عالم ہو کر جان کر بھی اس کے پاس جاتے ہیں تو عام عوام دھوکے میں آ جاتی ہے، حق اور باطل مکس ہو گیا۔ جبھی تو آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو سنت پہ چلنے والے سنی بھی ہوتے ہیں وہ رافضیوں جیسی جو ہے سوچ رکھنے لگے ہیں، اہل بیت کے تعلق سے، غلو کرنے کے تعلق سے۔ بعض صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا اب ان کے لیے آسان ہو گیا ہے، جس طرح معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ابھی میں جو ہے کتاب اس پر میں نے نشر کی، اس میں یہی ہے ائمہ کے اقوال، امام مالک کے اور جو ابن مبارک رحمہ اللہ وغیرہ کے، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ تو ایک دیوار پردے کی طرح ہے، جو ان کے اوپر کلام کرتا ہے کہ ان کو کمتر سمجھ کے دوسروں سے کہ ان کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھ کے آگے تک پہنچ جاتا ہے، اور ہم نے یہی دیکھا کہ آگے تک بڑے بڑے صحابہ کرام پر بھی تان تشنیع کرنے لگ جاتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ پر، دیگر پہ۔ تو یہ تو ایک دیوار ہے کہ یہاں سے آپ شروع کریں گے، کیونکہ سب جو ہیں سب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہیں، جو ان سے ناراض ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان سے ناراض ہیں۔ چنانچہ مومنوں سے محبت کرنا اور مشرکوں سے، بدعتیوں سے نفرت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور مومنوں کے سردار کون ہیں جن کا یہاں پر ذکر ہے؟ مہاجرین اور انصار، صحابہ کرام۔